ترجمہ بیان نہیں کیا اور آج تک نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے نیچے وہی حروف لکھ دیے جاتے ہیں، الف کے نیچے الف، لام کے نیچے لام، میم کے نیچے میم، ہا کے نیچے ہا، میم کے نیچے میم لکھ دی جاتی ہے، ترجمہ نہیں لکھا جاتا۔ اب وہ اس پر یہ دال ہے کہ بھئی اتنا زمانہ گزر گیا، اگر کسی کا اس کو علم ہوتا، اس کا کوئی مفہوم ہوتا، اس کا کوئی اوپن ترجمہ آ جاتا، تو کوئی شخص اور کوئی صاحب علم تو اس کی جرات کرتا اور وہ اس کا ترجمہ لکھتا۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، میں نے وہ روایت کی اور ان کی بات بھی آپ لوگوں تک عرض کر دی۔ اب چونکہ جماعت اہل السنہ جن میں تمام اہل السنہ لوگ ہیں اور ان کے اکابرین ہیں اور ائمہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان کے ہاں یہ عقیدہ مضبوط طریقے سے موجود ہے کہ یہ واقعی کوئی بھی علم، یہ تو صرف حروف مقطعات ہیں، ہر علم جو ہے جتنے بھی منزل ہوئے، ہر علم کا مالک تو اللہ ہے۔ ویسا نہیں کہ حروف مقطعات کا جو علم ہے اس کا اللہ مالک ہے اور اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ سارے علوم تو اللہ کے پاس ہیں، جس کو جتنا علم ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو علم ملا ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ کی ذات ہے، جو اپنے علم میں بھی اور جاننے میں بھی اور اپنے فہم میں، اپنے ادراک میں اور اپنے مطالعہ میں یا اپنے مشاہدہ میں اس کائنات کے اندر کوئی منفرد ہستی، فرد فرید ہستی اور بے مثال اکیلے اور تنہا ہستی ہیں تو وہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر چند باتیں کرنے کے بعد جو بڑی اہم بات ہے اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان والا پر میں ایک تو حدیث پاک کا سہارا لینا چاہتا ہوں اور ایک میں قرآنی آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، یعنی اس ہمارے اس عقیدے پر اور ہمارے اس جاننے والے پر اور ہماری اس بات پر جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے یا ہم سب کا عقیدہ ہے، میں اس کو دہرا بھی دیتا ہوں کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ان حروف کا بھی علم اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، جس کا ایک روایت ملتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ جب سورہ مریم کے لیے جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آغاز کیا کہ وہ اللہ کا کلام آپ پر پیش کرے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قلب اقدس میں محفوظ فرمائیں، تو چونکہ اس سورہ مبارک کے آغاز میں بھی حروف مقطعات ہیں تو اس نے اسی حروف تہجی کی طرح کاف، ہا، یا، عین، صاد پڑھا۔ جو اس کے پڑھنے کا طریقہ تھا تو جبریل امین نے جب کاف پڑھا، کاف کہا تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں فرمایا علیم تو، مجھے معلوم ہے، میں جان گیا یا میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، آگے پڑھو۔ تو وہ ایک ایک حرف پڑھتے جاتے تھے اور حضور اللہ کی عطا سے علیم تو فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے۔ یہ علم ہے اللہ کا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو یہ علم عطا فرمایا، جبکہ وہی جبرائیل امین جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا کلام
صحیفے بھی لا رہا ہے اور مشہور کتب بھی اس نے اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. اتنا بڑا یعنی جاننے والا بھی عرض گزار ہوا کہ میں ان یعنی حروف کی جو روحانیت یا اس کے اندر جو فہم ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول آپ اللہ کی تعلیم سے اس کو بھی جانتے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ واقعی ان حروف کا بھی علم اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، تو وہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اس نے کسی کو نہیں دیا، تو پھر نزول قرآن میں ان حروف کے بھیجنے کی جو مصلحت اور حکمت ہے وہ اس قرآن کی شان کے مطابق صحیح ثابت نہیں ہوتی. میں اب قرآنی دوسری دلیل عرض کر رہا ہوں. سیاق و سباق بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ قیامہ کی چند آیات کا میں تمہیں ترجمہ سنانا چاہتا ہوں، جس میں فرمایا گیا کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. آپ لوگوں کی یہاں یہ توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، عمومی مسئلہ نہیں ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں یا روز سنتے ہیں یا سناتے ہیں. تو آپ کی یعنی خالص توجہ رہے گی تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہوا کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جبریل امین حاضر ہوتے اور اللہ کا کلام پڑھتے تو آپ بھی اس کلام کی چاشنی، کیف، سرور، محبت اتنی ہوتی کہ آپ جبریل امین کے ساتھ پڑھتے. جیسے جیسے وہ الفاظ استعمال کرتے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے. جبریل پڑھتا، آپ بھی پڑھتے. اب اس بارے میں بھی جناب مختلف رائے ہیں کہ بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جلدی کرتے کہ کہیں یہ بھول نہ جائے. بعض نے اس طرح کر کے کہا کہ بھول جانے کے ڈر سے آپ جلدی کرتے. لیکن جو ہمارے صوفیاء بزرگ ہیں انہوں نے کہا حضور قرآن کی، کلام کی، اللہ کی گفتگو کی محبت میں جلدی کرتے. لیکن وہ بات ایک ہی ہے، آپ جلدی کرتے، ساتھ پڑھتے، ادھر جبریل امین پڑھتے اور آپ بھی پڑھتے، ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کا پیار، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے کلام کی جو لذت ہے اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کرتے. اب خدا رب عز و جل نے اس سورہ قیامہ میں کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن اس کے ساتھ پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں. آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. لا تحرک به لسانک، جس کا مفہوم یہ آپ جلدی نہ کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. رہ گیا اس کا پڑھنا یا اس کا جمع کرنا، اس کا آپ کے قلب میں حفظ کرنا اور جمع کرنا، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا پڑھانا، آپ کی زبان پر جاری کرنا، اس کا حفظ کرنا اور اس کا آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یعنی آپ جس وقت یہ قرأت کریں، پڑھنے لگیں تو آپ سماعت کریں اور جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں. پھر آگے کیا ہوا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
کو پڑھ چکے، قرأنا، جب وہ اس کی تلاوت کر لے، جب وہ مکمل کر لے، کامل کر لے، تو فَاتَّبِعْ قرآن، اس کے پیچھے، اس کے بعد، یعنی پھر آپ اس کی تلاوت کریں، جتنی اس نے آیات پڑھی، جتنی بھی، پھر اس کے بعد آپ پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کے دل پر اس کا جمع کرنا اور اس کا یاد رکھنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس لیے آپ آئندہ اس طرح جلدی نہ کریں۔ یہاں تک تو ہے قرآن کے الفاظ اور اس کی عبارت کا جمع کرنا اور یاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں ایک اور مفہوم بیان کر رہا ہوں، اب اس جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے رب نے کیا فرمایا؟ یعنی قرآن یاد کرنا، قرآن کا جمع کرنا، اس کا آپ کی زبان پر جاری کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذمہ ہے، آپ اس کی توجہ سے سنیں۔ جب یہ ختم کر لیں تو بعد میں آپ نے ساری تلاوت آپ نے پڑھنی ہے، پھر یہ تمہاری سنیں گے، پہلے یہ پڑھیں گے تو آپ سنیں گے، پھر آپ پڑھیں گے تو یہ سنیں گے۔ اس سماعت اور تلاوت کے بعد کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانا، اور صرف یہ تلاوت نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد اس ایک ایک حرف کا اور ایک ایک لفظ کا بیان آپ کے دل پر مطلع کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا جو بیان ہے، اس کتاب کا بیان، یہاں من تبعیضیہ نہیں بیان کیا گیا کہ کچھ، یعنی اس کا بیان ہم آپ کو پہنچا دیں گے، بلکہ کامل لفظ استعمال فرمائے گئے کہ ثم ان علینا بیانا۔ اس کتاب کا علم، اس کتاب میں جو کچھ حروف ہیں، اس کتاب کے اندر جو لفظ ہیں، اس کتاب کے اندر جو آیات ہیں، اس کتاب کے اندر جو مضامین ہیں، اس کتاب کے اندر جو حکمتیں ہیں، اس کتاب کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کتاب کے اندر جو نشانات و واقعات ہیں، ان کا بھی آپ کو پڑھانا، جلوانا، تعلیم دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب، ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک آیت کا بیان ہمارے ذمہ ہے، تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ اپنے ذمہ لے، لیکن پھر 29 سورتوں کی آغاز میں یہ اتنی آیات اپنے نبی کو تعلیم نہ دے؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر بھی سبحان اللہ۔ کچھ کمزوری رہ گئی تو وہ میرے سمجھانے میں کمزوری ہو گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یا آپ کی شان یا آپ کے درجے میں تو بلندیاں ہی بلندیاں اللہ نے لکھی ہیں اور رکھی ہیں۔ حضور کی شان والا تو بلند ہی بلند ہے اور عظیم ہی عظیم ہے، اور ہر لحظہ آپ کی عظمت، آپ کا ذکر اور آپ کی شہرت اور آپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ رفعت عطا فرما رہا ہے، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں قرآن پاک